علمی ذخیرہ ابتدا سے آج کل انشے سیریل 32واں انشا شارق علی ویلیو ورسٹی۔ ہم دی کیچ نامی ریستوران میں نفاست سے پیش کیے گئے فش اینڈ چپس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بیضوی پلیٹ میں پلیس کا تلا ہوا بڑا سا فلے اور ساتھ ہی بہت سے چپس، ساتھ رکھی چھوٹی پیالیوں میں ٹارٹر سوس اور مشی پیز۔ جیک بولا، یہ نفاست زیادہ پرانی بات نہیں۔ ڈیڈ بتاتے ہیں کہ 1980 تک انگلینڈ کی بیشتر دکانوں میں فش اور چپس اخبار میں لپیٹ کر پیش کیے جاتے تھے۔ زن نے کہا، مجھے روایت پر عمل اچھا لگتا ہے، مثلاً یہ کہ تم انگریز لوگ قطار توڑنا اتنا ہی برا سمجھتے ہو جتنا کہ چوری یا ڈاکہ۔ جیک بولا، ہاں، ہم روایت پسند لوگ ہیں۔ 60-70 کی دہائی تک جس طرح تمہارے گھروں میں اتوار کو پلاؤ بننا ضروری سمجھا جاتا تھا، اسی طرح یہاں برطانیہ میں روسٹ بننا لازمی بات تھی۔ چرچ میں عبادت کے بعد کی دعوت میں روسٹ نہ ہو یہ ممکن نہ تھا۔ 3 ہی تو کھانے ہیں ہمارے پاس، یارکشائر پڈنگ، سنڈے روسٹ اور فش اینڈ چپس۔ لیکن اب انڈین کری ہماری قومی غذا بن چکی ہے۔ پروف بولے، روایت ایک نوعیت کا علمی ذخیرہ ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے کے لیے بہت کارآمد۔ لنچ سے فارغ ہو کر ٹہلتے ہوئے نکلے اور میڈنگلے ہال کی جانب چلے تو پروف نے کہا، جینیاتی اصولوں کے ماتحت کام میں مصروف فطری نظام کا مشاہدہ بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے، پھر اس کا موازنہ انسانی قوانین اور اصولوں پر مبنی نظام سے کر کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی مثال؟ میں نے بات بڑھائی۔ بولے، مثلاً کسی درخت کی شاخوں میں چھپے شہد کے چھتے کو بغور دیکھو۔ یہ مکھیوں کا متحرک اور مستحکم معاشرہ ہے۔ ہر کارکن اپنے کام سے بخوبی واقف ہے۔ اسے یہ قوانین سمجھنے یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ اصول اس کے ڈی این اے میں محفوظ ہیں۔ اس معاشرے میں کچھ ملکائیں، بیشتر کارکن اور چند مہتر مکھیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم لاکھ تلاش کریں تو بھی ہمیں وکیل، جج یا پولیس مکھیاں نہیں ملیں گی، کیونکہ اس نظام میں آئین اور قوانین سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مکھیوں کے درمیان یہ خطرہ موجود نہیں کہ وہ اپنے مفاد میں آئین توڑ دیں۔ ملکہ مکھی کارکن مکھیوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتی، نہ ہی کارکن مکھیاں تنخواہ میں اضافے کے لیے ہڑتال کی دھمکی دے سکتی ہیں۔ جینیات پر مبنی یہ فطری نظام عمومی طور پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس تک پرامن فطری تقاضوں سے ہم آہنگ اور اندرونی بحران سے محفوظ چلتا رہتا ہے، جب تک کہ کوئی بیرونی خطرہ اسے تباہ و برباد نہ کر دے۔ اور انسانی اصولوں اور روایت پر مبنی نظام؟ جیک نے پوچھا۔ بولے، ان سامنے باسکٹ بال کھیلتے چند نوجوانوں کو دیکھو۔ فطری ارتقاء نے انہیں پیروں، بازوؤں اور شانوں سے نواز کر اس قابل تو ضرور کیا ہے کہ وہ بھاگ سکیں اور گیند کو باسکٹ میں ڈال سکیں، لیکن کالج کے پچھواڑے 4 اجنبیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کھیل کے یکساں اصولوں کو یاد رکھنا اور ان پر قائم رہنا ہوگا۔ یہ اصول اور ان سے شناسائی ہماری جینز میں موجود نہیں، یہ تو خود انسان کے بنائے ہوئے اصول اور ان پر مشترکہ یقین ہے، جس کی بنیاد پر ایسی ہم آہنگی ممکن ہو جاتی ہے۔ اسی مثال کو تم بڑے پیمانے پر مذہبی عبادت گاہوں، مملکتوں اور عالمی تجارت میں ہونے والی انسانی ہم آہنگی میں دیکھ سکتے ہو۔ ان اصولوں کو لکھنے، انہیں محفوظ کرنے کے لیے کتابیں، کمپیوٹر، لائبریری اور دیگر معلوماتی ذخائر کی صورتیں درکار ہوتی ہیں۔ ان معلوماتی ذخائر کی مدد سے انسانوں نے ڈی این اے کی قید سے آزاد ہو کر ایک بڑی جست لگائی ہے۔ وہ فطری جبلت کی حدود سے آگے بڑھ کر اس
کائنات میں اپنے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 500 سالوں میں دنیا ڈرامائی طور پر تبدیل ہوئی ہے۔ معلومات ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے آج کی دنیا کا ایک عام سائز کا کمپیوٹر 500 برس پہلے کی دنیا کا تمام علمی ڈیٹا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔